رہے ہیں جی پاکستان میں حکمران کر رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کو یار, آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو بھائی 35-40 سال سے کیا کر رہے تھے پاکستان کے اندر یار؟ ہم کو بیوقوف بنا رہے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاست چیز کیا ہوتی ہے. اہم جو بات ہے وہ اس ملک کی سالمیت ہے. اس ملک کی سالمیت اور اسلام پہ میں قربان, عمران خان قربان, میرا جائیداد, میرا مال, میرا دوست, سب کچھ قربان. اور ختم نبوت زندہ باد. ہم کو ملے گا, عمران خان دلائے نہ دلائے ہم ضرور لیں گے. انہوں نے ہمیں ایک خواب دکھایا, ایک راستہ دکھایا, اس قوم کو شعور دلائی, اس قوم کے بیچ پنجاب, پٹھان, سندھی, بلوچی کا فرق ختم کیا. ہم بہت پہلے سے یہ چاہتے تھے کہ یہ سارا پاکستانی ایک ہو کے جیے, ایک ہو کے مرے, ایک آواز پہ اٹھے, ایک آواز پہ بیٹھے. ایک ہاتھ کے آگے آپ لیٹ گئے. شرم کرو. یہ کشمیر والے, یہ لیبیا والے, یہ ہمارے فلسطین والے آپ سے بہت بڑی امید لگا کے بیٹھے. خدا کے لیے ایک ہاتھ پہ نہ لیٹ جانا. ہاتھ کا کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میں آپ کو 1940 تک بیچ دوں گا. شرم کرو. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ پہ ہے. اللہ چاہے گا تو ہم 1940 پہ جائیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم اس سے 100 سال آگے جائیں گے. الیکشن کراؤ, صاف شفاف الیکشن کراؤ اور اس عوام پہ رحم کرو. جتنے مقتدر حلقے آرمی ہے, جتنے بھی ذمہ داران ہیں, اس سے میرا یہ اپیل ہے, اس عوام کا یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو. اور پاکستان کے مین ادارے ان سے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو یار؟ ہم غریب لوگ مر رہے ہیں بھائی, ایک ٹائم کی روٹی ہمیں نہیں مل رہی یار. پیٹرول دیکھ لو آپ, مہنگائی پتہ نہیں ساتوں سامان کے اوپر چلی گئی ہے یار. ہم کدھر جائیں؟ ہم آپ لوگوں کو نہ پوچھیں تو ہم کس کو پوچھیں؟ اینڈ یہی ہوگا, آپ لوگوں کے گھروں میں پڑیں گے ہم بھائی, آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکالیں گے ہم انشاءاللہ. یہ پاکستانی پوری قوم انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد کرے گی کہ پاکستانی قوم نکلی. شہباز شریف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں قبلے بھیج دوں گا. اگر وہ سچا لیڈر ہے, ایماندار لیڈر ہے, تو اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے. ادھر لاہور میں تقریباً 32,000 کا گھر ہے, ادھر لندن میں A1 فیلڈ ہے. یہ قوم تو بیوقوف نہیں ہے نا, سب جانتی ہے, سب میڈیا, یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ان کے پاس اتنا, اگر یہ محب وطن ہے, ہماری طرح محب وطن ہے, ہم خون پسینہ اس ملک کے لیے ایک کرتے, تو یہ کم سے کم اپنی جائیدادیں نہیں بیچ سکتے, اپنا جو اساس ہے وہ نہیں بیچ سکتے. کیا یہ ہمارے طرح نہیں رہ سکتے؟ کیا یہ کتنا لیڈرشپ ہے؟ اگر یہ اپنے لیے ایک ہوئے آج PDM میں, تو کیا یہ پہلے پاکستان کے لیے, مساکی معیشت کے لیے ایک نہیں ہو سکتے؟ تو یہی سارے مسئلے ہیں. اگر کچھ بھی یہ آج کل جاہل لوگ کچھ تھوڑے سے ان کے پاس ہے, یہ آپ نے دیکھا ادھر یہ عوام کا سمندر ہے. اگر یہ روز کہے عمران خان تو روز نکلے گا, رات کو کہے رات کو نکلے گا, دن کو کہے دن کو نکلے گا. یہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. یہ دیکھو ہم پٹھان ہیں, میں پٹھان ہوں, مردان سے آیا ہوں. اتنے تقریباً آدھے سے زیادہ ادھر پٹھان ہوں گے. ادھر ایک بندے نے کشمیر کی بات کی کہ عمران خان نے کشمیر بیچا. وہ بے شرم ہو, شرم کرو. آپ نے کشمیر لیا کب تھا؟ آپ نے کشمیر کی بات کب کی تھی؟ میں آپ پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ روز جھوٹ بولتے ہیں, ان کی ہر دن جھوٹ پکڑی جاتی ہے. یہ قسم سے اگر اس کی جگہ بید ہوتا تو میں کب کا خودکشی مر جاتا. بندے کا ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے, وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں, گھر سے بھاگ جاتے ہیں کہ وہ عوام میں یا اپنے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ یہ اس ملک میں کیسے رہتے ہیں. 70-75 سال ہو گئے, 3 دفعہ انہوں نے ملک پہ حکومت کی, اور سب حکومت کی, پھر ان کے پاس ایک ہاسپٹل نہیں ہے, ادھر تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہے, اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں, خود کا علاج باہر کرتا ہے. تو یہی اگر عوام کو سوچنا پڑے گا, اور یہی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مریم اورنگزیب نے اعلان کیا تھا کہ 2,000 روپے ملیں گے ہر بندے کو, ہر غریب. دیکھو میرے بھائی, یہ دیکھو, اور مریم اورنگزیب, میں نام تو خراب بگاڑنا نہیں چاہتا جس طرح شہباز گل لیتا ہے, لیکن آپ میرا یہ پیغام اس کو ضرور پہنچانا. ان کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان یہ 2,000 کی جگہ 14,000 دے رہا تھا. آپ کو شرم ہونا چاہیے اس 2,000 پہ اس طرح بولنے پہ, اس طرح 2,000 بولنے پہ. آپ کو بہت بار سے بولتے ہیں حکومت اپنا, جس طرح اپنے گھر سے لے کر آئی ہو. قسم سے اگر میں ان کی بات اب کروں اور آپ تاریخ پڑھو تو صبح ہو جائے گی, لیکن یہ لان تان کبھی ختم نہیں ہوگی. اب ان کو چاہیے بھلائی اس میں, جس طرح سری لنکا میں راجہ پاک سے بھاگ گیا, اسی طرح ان کو بھی بھاگ جانا چاہیے. کم سے کم اس کے احساس سے بچ جائے.
اگر ہم نے پکڑا, اس حکومت نے پکڑا, تو پھر اس کی بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے. دیکھو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہم نے الحاق کیا ہے پاکستان کے ساتھ, ہم کو کسی نے آزاد نہیں کیا تھا, ہم آزاد قوم ہیں, اس ملک میں پہلے بھی آزاد ہے, ہمارا تاریخ یہاں ہزاروں سال سے ہے, بہت لوگوں نے ترجمہ کیے, ہم نے ہر سامراج کو شکست دی ہے. تو یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم اس پاکستان پہ قابض ہو جائیں گے یا اس پہ اپنا حکومت چلائیں گے. تو یہ عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے, اس کا اور آزمائش مت لو. خدا کے لیے اس حکومت کو گراؤ, گھر بھیجو, الیکشن پری پیڈ الیکشن کراؤ, صاف شفاف الیکشن کراؤ, اور اس عوام پہ رحم کرو. جتنے مقتدر حلقے آرمی ہے, جتنے بھی ذمہ داران ہیں, اس سے میرا یہ اپیل ہے, اس عوام کا یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو اور اس عوام کو فیصلہ کرنے دو کہ یہ جمہوریت ہے. اگر اس عوام کو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ جمہوریت ڈکلیئر نہیں کریں گے, یا تو ہم امریت ڈکلیئر کریں گے, یا ہم بادشاہت ڈکلیئر کریں گے, یا ہم ڈکٹیٹرشپ. ایک بات یہ میں آپ کو بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں, یہ ضرور چلانا, کیمرے کی طرف بھی میں دیکھتا ہوں, ایک حد کے آگے آپ لیٹ گئے. شرم کرو. یہ کشمیر والے, یہ لیبیا والے, یہ ہمارے فلسطین والے آپ سے بہت بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں. خدا کے لیے ایک حد پہ نہ لیٹ جانا. حد کا کیا بات ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو 1940 تک بیچ دوں گا. شرم کرو. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ پہ ہے. اللہ چاہے گا تو ہم 1940 پہ جائیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم اس سے 100 سال آگے جائیں گے. آپ اللہ پہ یقین کرو, اور اللہ آپ کو وہ دلا دے گا جو اللہ ہر بندے کو, کافر کو بھی دیتا ہے. آپ تو پھر بھی مسلم ہو. تو ایک حد کے آگے خدا کے لیے ڈالر پہ نہ بکنا, حد کے آگے نہیں بکنا. اور اس عوام پہ اور اس ملک کا سب سے اہم جو بات ہے وہ اس ملک کی سالمیت ہے. اس ملک کی سالمیت اور اسلام پہ میں قربان, عمران خان قربان, میرا جائیداد, میرا مال, میرا دوست, سب کچھ قربان, اور ختم نبوت زندہ باد. عمران خان پاکستان کو حقیقی آزادی دلائیں گے؟ انشاءاللہ دلائیں گے. ایک بندہ جب ہجوم ہوتا ہے تو انشاءاللہ حقیقی آزادی ہم کو ملے گا. عمران خان دلائے نہ دلائے ہم ضرور لیں گے. انہوں نے ہمیں ایک خواب دکھایا, ایک راستہ دکھایا, اس قوم کو شعور دلائی, اس قوم کے بیچ پنجاب, پٹھان, سندھی, بلوچی کا فرق ختم کیا. ہم بہت پہلے سے یہ چاہتے تھے کہ یہ سارا پاکستانی ایک ہو کے جیے, ایک ہو کے مرے, ایک آواز پہ اٹھے, ایک آواز پہ بیٹھے. یہ دیکھ لیں بھائی, آپ کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی عمران خان دلوائیں گے, یہ دیکھ لیں, آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں یار. یہ تو اسلام آباد پنڈی کے لوگ ہیں, تو آپ بڑے بڑے شہروں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ باہر لکھے ہوئے ہیں اس وقت روڈ پہ. بھائی جان ہم تو یہ جانتے ہیں, اگر آپ لوگ اتنے ہی ایماندار لیڈر ہیں جو 35-40 سال سے کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں حکمران کر رہے ہیں, وہ خدا کا خوف کو یار, آپ پاکستان کی خیر خواہ ہیں. اگر آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو بھائی 35-40 سال سے کیا کر رہے تھے پاکستان کے اندر یار؟ ہم کو بیوقوف بنا رہے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیاست چیز کیا ہوتی ہے. اگر سیاست ہمیں پتہ چلتا آج سے 35-40 سال پہلے تو آپ لوگ پاکستان کے اندر رہ ہی نہیں سکتے تھے. اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے نا تو آج پتہ چلا ہے کہ چیز کیا ہے, سیاست کیا ہے, کیسے پاکستان کے اندر لوٹ رہے ہیں لوگ, کیسے کیا کچھ کر رہے ہیں. آج الحمدللہ ہمیں کس نے بتایا؟ عمران خان نے بتایا. تو انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے. یار ہم اداروں سے پوچھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں, جتنے بھی پاکستان کے مین ادارے ان سے پوچھتے ہیں, تو آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہو یار؟ ہم غریب لوگ مر رہے ہیں بھائی, ایک ٹائم کی روٹی ہمیں نہیں مل رہی یار. پیٹرول دیکھ لو آپ, مہنگائی پتہ نہیں ساتوں سامان کے اوپر چلی گئی ہے یار. ہم کدھر جائیں؟ ہم آپ لوگوں کو نہ پوچھیں تو ہم کس کو پوچھیں؟ اینڈ یہی ہوگا, آپ لوگوں کے گھروں میں بڑھیں گے ہم بھائی, آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکالیں گے ہم انشاءاللہ. یہ پاکستانی پوری قوم انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد کرے گی کہ پاکستانی قوم نکلی تھی باہر. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی قوم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم عمران خان کے ساتھ جب بھی خان کال دے گا ہم انشاءاللہ, میں بھاون نگر سے آیا ہوں, تو انشاءاللہ عمران خان کی کال پہ ہم آتے رہیں گے. بس صرف یہ میرے ایک ریکویسٹ ہے مین اداروں سے. آپ لوگوں نے کیا کہا تھا مداخلت ہوئی ہے, اگر مداخلت بھائی جان اگر مداخلت ہوئی تو آپ لوگوں نے اس مداخلت کا کیا ایکشن لیا یار؟ کیا کیا ہے بھائی بتاؤ یار. اب پاکستان پوری دنیا کی 7ویں نمبر پہ آتے ہیں آپ لوگ یار, تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ دنیا کے سپر پاور ملکوں میں آتے ہیں یار. کمال کی بات کیا آگے آپ لٹ گئے بھائی. ہم کوئی غلام نہیں ہے بھائی, ہم آزاد ملک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باطل سے دبنے پاکستان کے لیے نکلنا پڑا, کیونکہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے,
لیکن انہوں نے مہنگائی تو کیا پاکستان کو، میں غریب کو ختم کر دیا. میں خود ایک لیبر ہوں. ہم کناپور لیبر چوک میں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2 مہینے سے ہماری لیبر نے صرف 7 دن کام کیا ہے. 7 دن میں جو کام کیا، آپ 1200 کو 7 سے ضرب دے، ہم گھر کیا بھیجے، ہم خود کیا کھائیں، کدھر جائیں؟ تو ہمیں نکلنا پڑا عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اپنے لیے، خاص کر اپنے لیے نکلنا پڑا. کیونکہ یہ جو ڈاکو مومنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو تو 30 سال پہلے بھی ہم لوگوں نے جو ہے آزمایا ہوا ہے. لیکن جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو برباد کرے کہ ہمارے پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، نسل کو تباہ کر رہے ہیں. کس طرح سے آپ اپنا گزارا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک بیسیکلی لیبر ہیں. ہم ایک ٹائم کھاتے ہیں سر، دوسرے ٹائم نہیں کھاتے. ایک ٹائم کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم نہیں کھاتے. یہی ہمارا گزارا ہے. تو کس طرح ایک ٹائم کھانے سے گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن کیا کرے، کرنا پڑے گا. جینا تو ہے. غلامی منظور نہیں ہے، لیکن بس کیا کرے. اب ان بغیرتوں نے غلام ہمیں بنا دیا ہے. بار بار یہ مہنگائی کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ انہوں نے تو اپنی بدماشیاں نکالنی ہے نا. 3.5 سال جو ان سے گورنمنٹ گئی ہے، ان کے وہ ساری بدماشیاں تو انہوں نے نکالنی ہے نا. انہوں نے عوام کو تنگ تو کرنا ہے، لیکن ہم کیا کریں، عوام تو لے کر ہی نہیں آئے ان بغیرتوں کو. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لائے گئے، ہم پر مسلط کر دیے. کون لے گیا ہے؟ بس یہ امریکہ لے کر آئے. امریکہ نے جو سازش کی ریجیم چینج، پاکستان میں بھی غدار تھے، اور امریکہ والے تو ان کو تو چاہیے. کیونکہ امریکہ والے کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جب ہم نے ملکانسی کو حوالے کیا تھا نا، تو امریکہ والے کہتے تھے پاکستانی عوام کو اگر ڈالر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کو بھی حوالے کر دیتے ہیں. ہم اتنے بغیرت لوگ ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بار بار یہ آپ کی حکومت بھی اسی کی طرف، امریکہ کی طرف جا رہی ہے. آپ عمران خان صاحب بھی تو 2-3 بار انہوں نے دورہ کیا ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے. تعلقات ہونے چاہیے، لیکن مداخلت نہیں. ہم آزاد قوم ہیں. مولانا فضل الرحمان اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو بھی کی ہے مداخلت میں نے کی ہے. اس نے ڈالر لیے نا، ابھی کدھر ہے؟ خاموش کیوں؟ مہنگائی کا سیلاب تو پہلے نے لے کر آیا تھا نا. ابھی کیوں خاموش ہے وہ بغیرت؟ وہ کدھر چھپا ہوا ہے؟ اس کو بولو عوام میں تو آؤ نا. ان بغیرتوں کو بولو عوام میں تو آؤ نا. دیکھو اپنا حال کہ عوام تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے. شہباز شریف نے آپ لوگوں کے لیے اس نے کہا تھا کہ میں قمیض بیچ کے آٹا سستا کروں گا تاکہ آپ لوگ مستفید ہوں. میاں شریف کا پرانا شلوار پڑا ہے اس کے گھر میں، اس کو بیچ کے ہمیں دے گا. اچھا، موجودہ حکومت نے ایک اور دیکھو شہباز شریف کو دیکھو.